بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد گزار شخص تھا جو دن رات عبادت میں لگا رہتا تھا، اور بنی اسرائیل میں اس کی عبادت بڑی مشہور تھی۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے دم درود دعائیں کراتے تھے۔ اس طرح اس کو عوام کے اندر بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ تو اس بزرگ کے پاس 2 بھائی بھی آیا کرتے تھے، اور ان دونوں بھائیوں کی ایک کنواری بہن تھی، اور ان کے ماں باپ وغیرہ دوسرے رشتہ دار کوئی بھی نہیں تھے، بس یہ 3 افراد تھے۔ ایک مرتبہ ان دونوں بھائیوں کو کسی دور دراز سفر پر جانا ہو گیا۔ اب ان دونوں کو یہ فکر ہونے لگی کہ اپنی بہن کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں۔ کوئی رشتہ دار یا معتبر آدمی نہیں ہے جس کے پاس ہم اپنی بہن کو چھوڑ کر جائیں۔ اسی فکر اور پریشانی میں تھے کہ ان کو خیال آ گیا کہ یہ عابد اور بزرگ شخص جو ہے، اس سے زیادہ قابل اعتماد آدمی کون ہو سکتا ہے، بس ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دونوں بھائی ان بزرگ کے پاس گئے اور جا کر درخواست کی کہ ہم ایک سفر پر جا رہے ہیں اور جانا بھی ضروری ہے، اور اس بہن کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہم اس کو سفر میں ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کو آپ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو بزرگ نے صاف صاف منع کر دیا، لیکن جب ان دونوں بھائیوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو بزرگ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا اس کو خانقاہ کے فلاں کمرے میں چھوڑ دو، میں اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دوں گا۔ وہ دونوں بھائی اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب وہ بہن خانقاہ کے کمرے میں رہنے لگی۔ یہ عابد اس کو کھانا بھجوا دیتا تھا اور پھر خالی برتن واپس منگوا دیا کرتا تھا۔ اب شیطان نے اس عابد گزار کے دل میں ایک خیال ڈال دیا۔ خیال کیا تھا کہ یہ دونوں بھائی تمہارے خاص مریدوں میں سے ہیں اور ان کی یہ ایک بہن ہے، اب تم اس کو اس طرح کھانا بھجوا دیتے ہو، یہ تو مناسب نہیں ہے، کبھی کبھی تم بھی خود جا کر دے دیا کرو۔ تو اب کبھی کبھی یہ عابد گزار شخص خود جا کر کھانا پہنچا دیا کرتا تھا، لیکن کھانا دینے کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ باہر دروازے کے پاس کھانا رکھ دیا اور اس کی بہن نے اندر سے ہاتھ بڑھا کر کھانا اٹھا لیا، اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد برتن باہر رکھ دیے اور یہ بزرگ اٹھا کر برتن لے آتے۔ اب دیکھیں شیطان نے گناہ کرانے کے لیے پہلا خیال دل میں ڈال دیا۔ اگر وہ عابد اسی موقع پر اپنے آپ کو بچا لیتا تو آئندہ کے مراحل میں بھی اس کے لیے بچنا آسان ہو جاتا، لیکن وہ عابد اسی پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ اب شیطان نے اس کے دل میں دوسرا خیال ڈال دیا کہ یہ کیا تم نے اس کو قیدی بنایا ہوا ہے کہ بس کھانا رکھ دیا اور آ گئے، پھر برتن لے کے واپس آ گئے؟ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ آخر وہ بھی انسان ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں۔ کبھی کھانا پہنچانے کے ساتھ اس کو سلام بھی کرنا چاہیے، خیر خیریت پوچھ لینی چاہیے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا۔ اس عابد نے اس کو سلام کرنا بھی شروع کر دیا، خیر خیریت بھی پوچھنی شروع کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے اس کے دل میں تیسرا خیال ڈال دیا کہ باہر خیر خیریت پوچھنے سے کیا فائدہ، کبھی اندر کمرے میں جا کر بھی خیر خیریت پوچھ لینی چاہیے تاکہ اس کو کچھ خوشی محسوس ہو، کیونکہ وہ بیچاری تو اکیلے کمرے میں بند ہے، نہ تو اس کا کوئی ہمدرد ہے نہ کوئی خیر خواہ ہے۔ چنانچہ اس عابد نے اس خیال پر بھی عمل کر لیا۔ اب کمرے کے اندر جانے لگا اور 2-4 خیر خیریت کے جملے کہہ کر کھانا دے کر برتن لے کر واپس آ جاتا۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں چوتھا خیال ڈال دیا کہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنا بھی چاہیے، کم از کم 10 منٹ اس کے پاس بیٹھنا بھی چاہیے۔ وہ عابد گزار اس کے پاس 10-15 منٹ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر کسی کمرے میں مرد اور عورت اکیلے ہوں تو لازماً وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان رابطہ بڑھتا رہا، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ شیطان نے دونوں کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیا۔ دیکھیں نا، پہلے خیال نے اس بزرگ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ ظاہر ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد آدمی کو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور آدمی اپنے عیب چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، یا تو وہ ایسا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ اس کو اس کی پرواہ نہیں رہتی، اور اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی ہے نا تو وہ اپنا عیب چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو اس عابد گزار نے اس عورت سے کہا کہ تم کسی کو مت بتانا، اور جب تمہارے بھائی آ جائے نا تو ان کو بھی مت بتانا۔ اس کے بعد اس عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ اب اس عابد گزار کو اپنی عزت کی فکر ہونے لگی
کہ سب لوگ کہیں گے کہ اس کا بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا، اس کا تو کوئی نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ اس بدنامی سے بچنے کے لیے اس عابد گزار نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب بچے کو قتل کرنے کے بعد اس عابد گزار کو یہ فکر ہونے لگی کہ یہ عورت تو اپنے بھائی کو ہر حال میں بتائے گی، یہ مجھے کیسے معاف کر سکتی ہے، میں نے تو اس کو بچے کو قتل کر دیا ہے۔ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ اس عورت کو بھی قتل کر دو، نہ بچہ رہے گا نہ اس کی ماں رہے گی، اور جب اس کے بھائی واپس آ جائے تو بتا دوں گا کہ تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس عابد گزار نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا اور بچے کو بھی قتل کر دیا، اور دونوں کو ایک قبر کے اندر دفن کر دیا۔ لیکن شیطان نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ شیطان نے سوچا کہ اس نے تو سب کچھ کر لیا، لیکن ابھی بھی اس کی دنیاوی عزت باقی ہے۔ لہٰذا جب اس عورت کے دونوں بھائی سفر سے واپس آئے، وہ دونوں اس عابد گزار سے اور اپنی بہن سے ملنے کے لیے آئے، اور عابد گزار سے ان کی ملاقات ہوئی اور اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو اس عابد گزار نے بتایا کہ تمہاری بہن کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اس عابد گزار نے جھوٹ بھی بول دیا۔ اس طرح شیطان نے اسے ایک اور گناہ بھی کرا دیا۔ وہ دونوں بھائی اس پر اعتماد کر کے اپنی بہن کو اس کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، اس لیے ان دونوں بھائیوں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ ہاں اس کا انتقال ہو گیا ہوگا، زندگی اور موت کا کیا بھروسہ، وہ تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن شیطان کہاں پیچھا چھوڑنے والا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں نے اس عابد گزار سے سارے کام کرا کے اس کی آخرت تو تباہ کر دی ہے، مگر دنیاوی عزت اور احترام ابھی بھی باقی ہے۔ لہٰذا اس نے اس پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ وہ شیطان ان دونوں بھائیوں کے خواب میں آ کر ان سے پوچھا کہ تمہاری بہن کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ شیطان نے کہا کیسے انتقال ہو گیا ہے، اس کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ اس عابد گزار نے اس کو قتل کیا ہے۔ یاد رکھے کہ شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں، رحمانی خواب بھی ہوتے ہیں اور نفسانی خواب بھی ہوتے ہیں۔ یہ شیطانی خواب تھا۔ خواب میں شیطان نے ان دونوں بھائیوں سے کہا کہ تم جا کر تحقیق کرو، عابد نے تمہاری بہن کو قتل کیا ہے، اس کا انتقال نہیں ہوا، اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ اس خواب کے نتیجے میں ان کو شبہ ہو گیا۔ ان دونوں نے تحقیق کے لیے مشورہ کیا کہ قبر کھود کر ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے، اس میں کیا حرج ہے، ہمارا شبہ دور ہو جائے گا۔ اب جب قبر کھود کر دیکھی تو پتہ چلا بہن کو بھی قتل کیا گیا ہے اور بچے کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ یہ بچہ اس سے بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوگا۔ اب دونوں بھائیوں نے جا کر عابد گزار کو پکڑ لیا۔ حقیقت میں وہ قاتل تھا ہی، اس نے جرم کا اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ بس ان دونوں بھائی کو غصہ آ گیا۔ ان دونوں نے عابد گزار کو پکڑ کر اس کے پیروں میں رسی باندھ دی اور اس کا منہ کالا کیا، اور پورے شہر میں سڑکوں پر اس کو گھسیٹا تاکہ لوگ اس کا منظر دیکھیں، اور اس طرح اس کو ذلیل کر دیا۔ آج تک پورے شہر میں جس کی عبادت کی شہرت تھی، آج پورے شہر میں اس کی ذلت اور رسوائی عام ہو رہی ہے۔ اس کی عبادت بھی برباد ہوئی، عزت بھی برباد ہوئی، ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے سامنے آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یتیم بچہ تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ چاچے نے پرورش کی تھی۔ جب وہ جوان ہوا تو چاچے نے اس کو اونٹ، بکریاں، غلام دے کر اس کو مالدار بنا دیا۔ تو عبداللہ نے اسلام کے متعلق بہت کچھ سنا ہوا تھا اور اس کے دل میں اسلام کا ایک جذبہ پیدا ہوا، لیکن وہ اپنے چاچے سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اسلام کو ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر دیا تو عبداللہ نے چاچا سے کہا کہ پیارے چاچا، مجھے برسوں سے انتظار ہے کہ کب آپ اسلام لائیں گے، کب آپ مسلمان ہوں گے، لیکن آپ کا حال وہی پہلا جیسا ہے، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ میں اپنے عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چاچے نے جواب دیا کہ دیکھ، اگر تو محمد کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں تم سے سب کچھ چھین لوں گا، تمہارے غلام، بکریاں، اونٹ، یہاں تک کہ تمہارے کپڑے بھی تم سے چھین لوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ چاچا جان، میں مسلمان ضرور بنوں گا اور محمد کا اتباع قبول کروں گا، میں شرک سے، بت پرستی سے تنگ آ چکا ہوں، اب جو آپ کی مرضی ہے کر دیجئے،
میرے قبضے میں جو کچھ ہے، غلام ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، یہاں تک کہ میرے کپڑے بھی آپ لے لیجیے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر میں ایک روز ہمیں دنیا میں چھوڑ کر جانا ہے، اس لیے میں اس کے لیے سچے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عبداللہ نے یہ کہہ کر سارے غلام، اونٹ، بکریاں، یہاں تک کہ کپڑے بھی اتار دیے اور ماں کے پاس گیا۔ ماں دیکھ کر حیران ہوئی کہ بیٹا کیا ہوا؟ عبداللہ نے کہا کہ اماں جان، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ مہربانی کر کے مجھے کپڑے دے دیجئے۔ ماں کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ ماں نے ایک کمبل پکڑا دیا کہ عبداللہ میرے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، یہ کمبل اپنے اوپر اوڑھ لو۔ تو اس عبداللہ نے اپنے اوپر کمبل اوڑھ لی اور مدینے کی طرف روانہ ہو گیا، اور صبح صبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے تکیہ لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے، اسے دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے، مسافر ہوں اور بہت مشکلوں سے یہاں پہنچا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام عبداللہ ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ عبداللہ اصحاب الصفہ میں شامل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتا اور دن بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتا، قرآن پڑھتا، ذکر کرتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ لڑکا اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو خدا اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ ایک دن عبداللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دعا فرما دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، کسی درخت کا چھلکا اتار کے لاؤ۔ عبداللہ لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھلکا اس کے بازو پر باندھا اور زبان مبارک سے فرمایا کہ اے میرے اللہ، میں کفار پر اس بچے کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہ اے عبداللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، اگر تم بخار کی وجہ سے بھی مر جاؤ، کسی بھی وجہ سے مر جاؤ، تو تم شہید کہلاؤ گے۔ خدا کی شان دیکھیں، تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ عبداللہ پر بخار چڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک صحابی فرمانے لگے کہ میں عبداللہ کے دفن ہونے کی کیفیت بتاتا ہوں کہ حضرت بلال کے ہاتھ میں چراغ تھا، حضرت ابوبکر اور عمر ان کی لاش کو قبر میں رکھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر اور عمر سے فرمانے لگے اپنے بھائی کو مجھ سے قریب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھی اور فرمایا اے اللہ، میں اس عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ کاش اس قبر میں دفن ہوتا۔ حضور میرے بارے میں یہ ارشاد فرماتے